السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سارہ اسلم اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل قرآن ٹیچنگ میں۔ آج ہم جمعے کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جمعے کا دن کہاں سے شروع ہوا، اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے اور اس کے اندر کون کون سے اعمال کرنا اللہ کے رسول کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے ایک دن ہے جو ان کے لیے مخصوص دن ہوتا ہے، جس دن وہ کچھ خاص اعمال کرتے ہیں، یا ہفتے میں جس دن کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جیسا کہ عیسائیوں کے ہاں ہفتے کا دن ہے جو ان کی عبادت کے لیے مخصوص ہوتا ہے، جس کا ہمیں قرآن میں بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے لیے اتوار کا دن ہوتا ہے، جس کو اپنے تہوار کی طرح مناتے ہیں اور اس دن وہ پوجا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مسلمانوں نے بھی اپنے لیے ایک دن خاص کیا ہے اور وہ دن جمعے کا دن ہوتا ہے۔ ابتدا میں جب اسلام آیا تو صرف ایک نماز کا حکم تھا، تہجد کی نماز، اس کے علاوہ کسی نماز کا حکم نہیں دیا گیا تھا، جیسا کہ ہم دیکھیں سورہ مزمل میں تہجد کا ذکر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی اور جب وہ وہاں سے اترے تو اپنی امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ لے کر حاضر ہوئے، لیکن ابھی تک جمعے کی نماز کا خصوصی حکم نہیں آیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں کے لوگوں کا رواج تھا کہ وہ جمعے کے دن کو عید کی طرح منایا کرتے تھے، اور اس دن کا نام اس وقت یوم العروبہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خواہش ابھری کہ بجائے اس کے کہ اس دن کھیل تماشے اور میلے لگیں، کیونکہ وہاں کے لوگوں کا رواج تھا کہ اس دن مخصوص میلہ لگا کرتا تھا جس میں سارے لوگ جمع ہوا کرتے، ایک ساتھ کھاتے پیتے گھلتے ملتے اور کھیل تماشے وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کے دل میں یہ خواہش ابھری کہ بجائے اس کے کہ اس طرح کھیل تماشوں میں مسلمان اپنا وقت ضائع کریں، یہ دن مخصوص ہونا چاہیے کچھ عبادات کے ساتھ اور کچھ مخصوص کاموں کے ساتھ۔ پھر یہاں سے جمعے کے دن کا آغاز ہوا اور اس دن کا نام بدل کر جمعہ رکھ دیا گیا۔ جمعے کے معنی کیا ہیں؟ جمعے کے معنی ہیں جماعت یا بڑا اجتماع، یعنی بہت سارے لوگوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا جمع یا جماعت کہلاتا ہے۔ چونکہ اس دن سب مسلمان ایک مسجد میں جمع ہوتے ہیں جس کو جامع مسجد کہا جاتا ہے اور ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو اس دن کے لیے جو خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، اس بنا پر اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جمعے کے دن ایک مخصوص چہل پہل ہوتی ہے، مخصوص تیاری ہو رہی ہوتی ہے، صبح سے ہر ایک دوسرے کو یاد دلا رہا ہوتا ہے جمعے کا دن ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہماری سنت، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں کون کون سے کام جمعے کے دن کرنے کو ملتے ہیں اور اس میں کیا کیا ثواب ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ نہانے کا اہتمام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ہر بالغ جوان کے لیے غسل کرنا لازمی ہے، مسواک کرنا، خوشبو لگانا بھی اگر اس کو میسر ہو۔ تو ہم دیکھیں جمعے کے دن کے لیے جو خصوصی اہتمام بتایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ نہانا ہے، مسواک کرنا ہے یعنی دانت صاف کرنا ہے، اور خوشبو لگانا ہے اگر آپ کے پاس خوشبو موجود ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت جو مسلمان ہوا کرتے تھے وہ اکثر جو ہے اس میں غریب لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے پاس پہننے کے لیے اچھے اور نرم اس طرح کے لباس نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ جس کو جیسے میسر ہوتے تھے وہ پہن کے آ جایا کرتے تھے۔ کچھ جو ہے وہ جانوروں کی کھال کے بنے ہوئے لباس پہنتے تھے جو کہ گرم ہوا کرتے تھے، کچھ کھجوروں کے ہوشوں اور پتوں کے وغیرہ کے لباس پہنا کرتے تھے جو کہ گرم موسم کے لحاظ سے انتہائی نامناسب ہوتے تھے، اور اکثر افراد جو تھے وہ مینش طبقے کے ہوتے تھے جس کے بنا پر مسلسل پسینہ آیا ہوتا تھا اور اس بنا پر ان کے جسم سے بدبو آ رہی ہوتی تھی۔ اس بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب لوگ جمعے کی نماز کے لیے جمع ہوں تو لازم ہے کہ وہ نہا کر آیا کریں، تاکہ ان کے جسم کی بدبو سے کوئی دوسرا مسلمان جو ہے وہ تنگ نہ ہو۔ اور اسی طرح یہ جو نہانے کی فضیلت ہے وہ آج تک ہے کہ اگر اب بھی مسلمان جب بھی نماز کے لیے جمع ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ نہا کر اور خوشبو لگا کر جائیں، اسی طرح مسواک کریں اور تیل لگائیں۔ یہ تمام چیزیں جمعے کے دن کی فضیلت میں شامل ہیں۔ اس طرح وقت پر مسجد جانا، مسجد میں اپنی جگہ پر بیٹھنا، خاموشی سے خطبہ سننا، تو اس کے بارے میں جو فضیلت ہے اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو شخص اپنے مسجد میں جائے، خاموشی سے خطبہ سنے اور بیچ میں نہ خود کوئی بات کرے اور نہ کسی دوسرے انسان کو ٹوکے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے سارے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، جیسا کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں جمعے کی سنتوں میں سورہ کہف پڑھنا اور تسبیحات وغیرہ پڑھنے کا حکم ملتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا۔ اس کے علاوہ میں سورہ کہف کے حوالے سے یہ فضیلت بھی ملتی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات اور آخر کی 10 آیات یاد کر لے گا تو اس کے لیے وہ سورہ کہف جو ہے وہ دجال کے فتنے سے بچاؤ کا باعث ہوگی۔ نیکی کے کام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 کام ایسے ہیں جو شخص ان کو ایک دن میں کرے گا خدا اس کو جنت والوں میں لکھ دے گا۔ نمبر 1 بیمار کی عیادت کرنا، نمبر 2 جنازے میں شرکت کرنا، نمبر 3 روزہ رکھنا، نمبر 4 نماز جمعہ ادا کرنا اور نمبر 5 غلام آزاد کرنا۔ تو جمعے کا دن وہ مخصوص دن ہے کہ جس دن انسان کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ اس دن میں دعائیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی مبارک ساعت، ایک مبارک گھڑی ہوتی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب وہ مخصوص وقت تو نہیں پتہ کہ وہ مخصوص وقت کب آتا ہے، جمعے کے پورے دن میں یہ وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، تو لہٰذا اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جمعے کا پورا دن آپ اپنے زبان پر دعاؤں کا ورد رکھیں۔ لیکن احادیث سے جو 2 وقت ہمیں معلوم ہوتے ہیں وہ میں آپ کو سامنے بیان کر دیتی ہوں۔ ایک وقت تو یہ ہے کہ جب کہ خطیب منبر پر آئے اور نماز یعنی خطبہ شروع کرنے سے لے کر نماز تک کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی وقت وہ گھڑی ہو سکتی ہے کہ جس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور دوسرا وقت جو ہمیں روایات سے معلوم ہوتا ہے وہ ہے سورج غروب ہونے کا وقت، یعنی جمعے کے دن سورج غروب ہونے کا جو عین وقت ہے اس وقت میں وہ گھڑی موجود ہوتی ہے جس وقت دعائیں قبول کی جا رہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ 2 وقت ہمیں روایات سے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دن میں کسی وقت بھی یہ گھڑی آ سکتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہو، تو جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، یا آپ کے دل کی جو مرادیں اور تمنائیں ہیں وہ جمعے کے دن اس کا زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پر ورد رکھنا ہے۔ پھر جمعے کی سنتوں میں ایک چیز شامل ہے کہ اچھا لباس پہننا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے لباس سے مراد کیا ہے کہ ہم جمعے کے دن کے لیے مخصوص نیا جوڑا بنوا کے رکھیں اور ہم وہی پہنیں، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کی الماری کا آپ کے سب سے بہترین جو لباس ہے آپ اس کو پہنیں۔ ضروری نہیں کہ وہ نیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو 8 بار 10 بار پہلے پہن چکے ہوں، کتنی بار اس کو دھو چکے ہوں، تو لیکن آپ کی الماری میں جو سب سے بہترین لباس ہے یعنی جو آپ کو پسند ہے، جو ہر لحاظ سے باقی کپڑوں کے مقابلے بہتر ہے، تو وہ آپ جمعے کے دن زیب تن کریں۔ اول وقت میں مسجد میں پہنچنا، جو اول وقت میں پہنچا اس کے لیے اونٹ کی قربانی، جو دوسری ساعت میں اس کے لیے گائے کی، تیسری میں اس کے لیے دمبے کی، اور جو چوتھی ساعت میں پہنچا گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈا عطا کیا۔ پھر جب خطیب خطبہ پڑھنے کے لیے نکل آیا تو فرشتے مسجد کا دروازہ چھوڑ کر خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اب ہمیں حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ جمعے کے دن جو فرد جس وقت مسجد پہنچے گا اس کو اس لحاظ سے ثواب دیا جائے گا۔ جو شخص اول وقت میں مسجد میں پہنچ گیا تو اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملا، جو اول وقت کے بعد دوسرے نمبر پر آیا تو اس کو گائیں ذبح کرنے کا ثواب ملا، جو تیسرے میں آیا تو اس کے لیے دمبا ذبح کرنے کا ثواب ہے، جو چوتھے میں آیا تو اس کو اللہ نے گویا ایک انڈا عطا کرنے کا ثواب ملا۔ اور پھر اس کے بعد جو اس کے بھی بعد آیا تو اس نے کیا کیا کہ اس وقت فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اندراج ختم ہو جاتا ہے نمازیوں کا اور وہ اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو گویا اس کے بعد اس فرد کا اندراج اللہ کی بارگاہ میں ہوا ہی نہیں۔ یعنی کہ ہم دیکھیں کہ ہم میں سے بعض افراد کی عادات ہوتی ہے کہ جمعے کی تیاری میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ خطبے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور نماز کھڑی ہونے لگتی ہے اور اس وقت بھاگ کے ہم جمعے کے لیے پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جمعے کی تیاری تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن ساتھ ہی اول صف میں پہنچنے اور خطبہ سننے کے لیے مسجد میں جلدی پہنچنے کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ پھر ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی ویسے تو اپنی جگہ بہترین فضیلتیں ہیں، لیکن جمعے کے دن خصوصاً درود شریف کا اہتمام کرنا ہے۔ دنیاوی کاموں میں مشغول نہ ہونا، جیسا کہ ہم دیکھیں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ جب نماز کے لیے بلا لیا جائے تو تمام دوسرے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے۔ اپنی بیع چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے کہ اس کے لیے خصوصاً فرمایا، یعنی دوسری نمازوں کے لیے تو یہ فضیلت ہے ہی ہے، لیکن جمعے کے دن کے لیے خصوصاً یہ فضیلت رکھی گئی ہے۔
پھر اس کے بعد ایک اہم اور ضروری چیز کہ بنا کسی عذر کے کسی صورت جمعے کو نہ چھوڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ ہرگز ترک نہ کریں، ورنہ خدا ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی جمعے کے لیے خصوصی اہتمام کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ چھوڑو ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں گے بعد میں گھر میں، یہ نہیں، بلکہ جمعے کے دن کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنا ہے اور اس کا خصوصی اہتمام کرنا ہے۔ جمعے کے دن کی اپنی فضیلت کیا ہے کہ جس کی بنا پر اس کو اتنا خاص کیا گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افضل ترین دن ہے جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یعنی جمعے کی فضیلت کے حوالے سے حدیث ہے کہ تمام بڑے بڑے کام جو ہیں وہ اسی دن ہوئے ہیں۔ اس طرح انسان کی پیدائش کا دن بھی یہی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی رہائی کا دن بھی یہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اسی دن نجات دی گئی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اسی دن اٹھایا گیا تھا۔ یعنی ہم دیکھیں کہ ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے جو بھی بڑے بڑے کام ہیں، جو بھی خصوصی کام ہیں، اس کے لیے جمعے کے دن کو پسند فرمایا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم نے جمعے کے حوالے سے اتنی ساری چیزیں پڑھیں اور ہمیں معلوم ہوئی، تو اس کی اہمیت کیا؟ تو اس کے حوالے سے خصوصی جو ہمیں سبق یہ ملا کہ شریعت ہماری یہ پسند نہیں کرتی کہ ہم صرف اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہیں، ہمارا اپنے گھروں سے تعلق ہو یا ہمارا صرف رشتہ داروں سے تعلق ہو، بلکہ شریعت یہ بھی پسند کرتی ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک ہی دن صحیح لیکن انسان کا اپنے معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی تعلق ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی میل جول اور میل ملاپ ہونا چاہیے۔ اور صرف یہ نہیں کہ میل ملاپ، بلکہ جب ایک ساتھ لوگ ایک جگہ جمع ہوں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، خصوصی اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ انسان نہائے، اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، وہ تمام کام کرے کہ جس سے دوسرے کی ذات کو خوشی حاصل ہو یا اس کو وہ چیزیں پسند آئیں۔ یعنی ہماری شریعت نے زیادہ سے زیادہ سوشل کنیکٹنگ پر توجہ دی ہے اور اس کو پسند بھی فرمایا ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔